السلام علیکم جی، آج ہم ٹیسٹ نمبر 46 کرنے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس میں پہلا سوال ہے سی سرکولا por un túnel۔ آپ ایک ٹونل میں چل رہے ہیں suficientemente iluminada، جو ٹھیک طرح روشن ہے، کہ alumbrado debe utilizar، کون سی لائٹیں آپ کو یہاں پر استعمال کرنا ہوگی۔ تو ٹونل میں جب آپ داخل ہوتے ہیں وہ اس میں لائٹیں استعمال کرنا ضروری ہے، چاہے وہ سفیشینٹمنٹ لومینادا ہو، اچھی طرح روشن ہو، تب بھی اس میں لائٹیں آپ نے یوز کرنی ہے۔ کون سی یوز کرنی ہے؟ کورتو الکان سے۔ تو اس میں پہلا لکھا ہے الumbrado de posesión y corto alcance۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پوزیشن جلانی ہے تو کورتے الکان سے بھی آن ہوگی، تو یہ میرے خیال سے جواب اس کا درست ہے۔ نیچے پڑھتے ہیں solamente el alumbrado de posición، صرف جو ہے پارکنگ لائٹ آپ نے آن کرنی ہے۔ آخر میں لکھا ہے el alumbrado del largo alcance، آپ نے بڑی لائٹیں استعمال کرنی ہیں، تو آپ نے کورتو الکان سے ہی استعمال کرنی ہے۔ اس کا پہلا ہی جواب درست ہوگا، پوزیشن y corto alcance۔ cuando prevea que va a quedar detenido، جب آپ کو لگے کہ آپ رکنے جا رہے ہیں dentro del túnel، ٹونل میں más de 2 minutos، 2 منٹ سے زیادہ، ¿qué debe hacer؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ 2 منٹ سے زیادہ ٹونل میں رکنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں لکھا ہے dar media vuelta con cuidado۔ media vuelta آتا ہے cambio sentido، یعنی کہ یو ٹرن۔ وہ کہہ رہا ہے اس میں احتیاط کے ساتھ آپ یو ٹرن لے لیں۔ دوسرے میں لکھا ہے اپاگار el motor، اپنی گاڑی کی جو ہے موٹر بند کر دیں۔ اپاگار las luces، لائٹوں کو بند کر دیں۔ تو اس میں موٹر ہی آپ نے بند کرنی ہے جب آپ 2 منٹ سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ رکے ہوئے ہیں، تو آپ نے گاڑی کو بند کر دینا ہے، لیکن لائٹیں آن رکھنی ہے۔ اس میں کہہ رہا ہے پاگار las luces، آپ نے لائٹیں بھی بند کر دینی ہیں، تو آپ نے پوزیشن والی لائٹیں آن رکھنی ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے غلط ہوا۔ اور دوسرا جو یو ٹرن ہے، تو یو ٹرن اس میں لینا غلط ہے ٹونل میں، تو لہٰذا یہ دونوں غلط ہوتے ہیں۔ اپاگار el motor یعنی کہ اپنی گاڑی کو بند کر دیں۔ los ocupantes que viajen en su vehículo، جو مسافر آپ کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ocupantes ہوتے ہیں مسافر، como deben descender del mismo، وہ کیسے اس سے اتریں گے؟ descender گاڑی سے اترنا، وہ گاڑی سے کیسے اتریں گے؟ تو اس میں پہلا لکھا ہے por cualquier lado، کسی بھی سائڈ سے وہ اتر سکتے ہیں۔ siempre que haga con rapidez، کہ آپ ہمیشہ جو ہے جلدی سے یہ اتر جائیں۔ دوسرے میں لکھا ہے por el lado más próximo al borde de la vía، جو راستہ ہے اس کے کنارے پر، جتنا کنارے پر ہو سکے ادھر، si es posible، اگر پاسبل ہو، y siempre con el vehículo inmovilizado، اور ہمیشہ جب کہ گاڑی رکی ہوئی ہو۔ آخر میں con el vehículo inmovilizado، گاڑی رکی ہوئی ہو، si es posible، اگر ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہو سکتی تو آپ چلتی میں بھی اتر جائیں، تو یہ چیز ہے ہی غلط۔ y por cualquier de los dos lados، اور کسی بھی سائڈ سے آپ جو ہے اتر سکتے ہیں، دونوں اطراف سے۔ تو یہ لہٰذا اس لحاظ سے غلط ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے آپ گاڑی چلتی ہے یا نہیں چلتی، اگر پاسبل ہے تو روک لیں، نہیں ہے تو آپ ایسے ہی اتر جائیں، تو لہٰذا یہ غلط ہوا۔ دوسرے میں لکھا ہے por el lado más próximo، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کنارے کی جانب جو ہے، جتنا کنارے کی جانب ہو سکے اور گاڑی کو روک کر اس سے اتریں، si siempre con el vehículo inmovilizado، تو لہٰذا یہ اس کا درست جواب ہے۔ پہلے میں لکھا تھا por el cualquier lado، کسی بھی جو ہے سائڈ سے اتر سکتے ہیں، siempre کیا rápido، آپ نے جلدی سے کرنا ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ antes de cambiar de carril، سڑک کو چینج کرنے سے پہلے como debe avisar، آپ کو کیسے بتانا ہوگا؟ تو آپ نے انڈیکیٹر سے بتانا ہے کہ میں ٹرن کرنے جا رہا ہوں یا کچھ بھی، یا انڈیکیٹر خراب ہے تو اپنے بازو سے۔ تو اس میں پہلا لکھا ہے con los indicadores de dirección، آپ نے جو اشارے لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹرن کے لیے، اس سے آپ نے انڈیکیٹ کرنا ہے کہ میں کارل چینج کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرا لکھا ہے con el crashón،
یعنی کہ ہرن کے ساتھ، کلاشن ہرن کو کہتے ہیں. اور آخر میں لکھا ہے کون لاس لوسز دے فرینادو، بریک کی لائٹوں کے ساتھ آپ نے. تو آپ جب کوئی بھی کارل چینج کرتے ہیں یا آپ نے کوئی کسی موڑ میں داخل ہونا ہے، کہیں ٹرن لینا ہے، تو آپ نے ہمیشہ انڈیکیٹر کا استعمال کرنا ہے، نہ ہی ہارن کا اور نہ ہی یہ بریکر کی لائٹوں کا. تو اس میں con los indicadores de dirección. Cuando tomo medicinas que afectan al sistema nervioso، جب آپ ایسی ادویات لیتے ہیں جو نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہیں، کہ debe hacer para conducir، اسے جو ڈرائیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اسے اپنے ڈاکٹر سے اصلاح کر لینی چاہیے کہ وہ اس کو ڈرائیو کر سکتا ہے اگر یہ دوائیاں لیتے ہوئے، تو اس کی اصلاح کے مطابق چلنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں یہاں جواب میں کیا ہمیں ملتا ہے، نو دیو conducir، آپ کو ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے hasta 2 horas después de tomar، 2 گھنٹے جو ہے دوائی لینے کے بعد آپ کو ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیز غلط ہے. یہ دوائی کا اثر کئی ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے ہی رہے یا زیادہ رہے یا کم رہے، تو اس لحاظ سے یہ چیز غلط ہے. consultar al médico، اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں ای obedecer su indicaciones، اور اس کی جو ہے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. اگر وہ کہتا ہے نہیں تو نہیں، اگر وہ کہتا ہے آپ چلا سکتے ہیں تو چلا سکتے ہیں. تو اس میں یہی بہتر ہوگا، consultar al médico، اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں ای obedecer su indicaciones، اور اس کی انڈیکیشن کو فالو کریں. آخر میں لکھا نادا، کچھ بھی نہیں، porque mejora mi capacidad، کہ یہ جو میری کیپیسٹی ہے، میری طاقت ہے، اسے زیادہ بہتر کرتی ہے. تو یہ چیز بھی غلط ہے. اس میں یہی بہتر ہوگا کہ آپ میڈیکل سے پوچھ لیں اور اس کے مطابق چلیں. estas ciclistas، یہ جو سائیکل والا ہے اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. اب جواب میں کیا ہے، debería circular más cerca posible el eje de central la calzada، کہ اس سے جو درمیان والا درمیان میں چلنا چاہیے. کلسادہ سڑک ہوتی ہے تو اس کو درمیان میں سڑک کے چلنا چاہیے. debería circular más cerca posible eje central، یعنی کہ درمیان میں جتنا پاسبل ہو سکے de la calzada. تو یہ چیز غلط ہے. اسے رائٹ ہاتھ جو ہے، دائیں ہاتھ کنارے پر چلنا ہوگا اگر آرسن نہیں ہے تو. اگر آرسن ہے تو اسے آرسن پر چلنا ہوگا. جو اس میں لکھا ہے نو دیوریا سرکولار por esa vía، وہ کہہ رہا ہے اس سڑک پر وہ چل ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ بھی چیز غلط ہے. اگر آرسن نہیں ہوگا تو آپ کنارے پر چل سکتے ہیں. اس میں کہ pues no tiene arsen، کہ اس کے آرسن نہیں ہے اس سڑک پہ. تو آرسن نہ ہو تو آپ کنارے پر چل سکتے ہیں. لہٰذا اس لحاظ سے بھی یہ جواب غلط ہے. سرکولا correctamente، وہ ٹھیک چل رہا ہے. آپ دیکھیں تو وہ کنارے پر سڑک کے چل رہا ہے تو وہ ٹھیک چل رہا ہے. سرکولا correctamente. los ciclomotores، جو موٹر سائیکل والے ہیں، چھوٹے موٹر سائیکل والے، pueden circular por el arsen، وہ آرسن پر چل سکتے ہیں. en la columna de dos، دو اکٹھے جو ہیں، اکٹھے دو وہ آرسن پر چل سکتے ہیں سکلو موٹور والے. جی ہاں، بیسیکلیتا یعنی کہ سائیکل اور موٹوسکلیتا دونوں یہ چل سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آرسن بڑا ہو اور ویسیبلٹی ٹھیک ہو، ٹھیک طرح سے نظر آ رہا ہو، رش نہ ہو، اس طرح کی صورتحال میں وہ دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں. اس میں پہلا لکھا ہے سی de forma excepcional cuando el arsen sea transitable y suficiente، جب آرسن ٹھیک طرح سے نظر آ رہا ہو اور کافی ہو، یعنی کہ اس پہ آرام سے وہ دونوں چل سکیں، تو اس صورتحال میں وہ اس پر چل سکتے ہیں. تو یہ اس کا درست جواب ہے. دوسرے میں لکھا ہے نو ان کا، وہ کبھی بھی نہیں چل سکتے، جو چیز غلط ہے کہ دونوں اکٹھے وہ چل سکتے ہیں. اس میں آخر میں لکھا ہے سی سمپرے، وہ ہمیشہ چل سکتے ہیں. تو یہ بھی چیز غلط ہے. جب آرسن بہت تنگ ہوگا تو اس صورتحال میں وہ نہیں چل سکیں گے اکٹھے، اور نہ ہی اسے اجازت ہے. تو اس میں یہی ہے کہ وہ چل سکتے ہیں، لیکن اس میں آرسن بڑا ہو اور صحیح طرح سے دکھائی دے رہا ہو. La Organización Mundial de Salud considera que siniestralidad vial، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہیلتھ والا، انٹرنیشنل ہیلتھ والا ہے، وہ صلاح دے رہے ہیں کہ لا سینیٹریلیداد، حادثات جو ہیں ویال راستے کے، وہ کیا ہیں،
جو میڈیکل ہیں، انٹرنیشنل میڈیکل والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حادثات جو سڑک کے حادثات ہیں، اب اس میں نیچے جواب دینا ہوگا کہ کیا ہے. نو es una problema، یہ ایک پرابلم نہیں ہے de salud، صحت کا، پبلک کے، sino de educación únicamente، es una problema secundaria، یہ ایک سیکنڈ پرابلم ہے de salud pública، پبلک صحت کا. آخر میں ہے es una problema prioritario de salud pública، یہ ایک مین مسئلہ ہے پبلک صحت کا ان todo el mundo، پوری دنیا میں. تو یہ ایک مین مسئلہ ہے پوری دنیا میں، ایکسیڈنٹ، حادثات جو سڑک پر ہوتے ہیں، راستے پر ہوتے ہیں، تو یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو یہ اس کا یہ جواب درست ہوگا. جو اس میں سیکنڈ مسئلہ کہہ رہا ہے کہ پرابلم سیکنڈاریا دے سالود، یہ اس لحاظ سے یہ غلط ہو جاتا ہے. اور پہلے میں لکھا ہے کہ اس نو una پرابلم دے سالود پبلکا، یہ ایک پبلک پرابلم نہیں ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہو جاتی ہے. آگے آتے ہیں la tasa de alcoholemia، alcoholemia realmente segura para conducir. وہ کہتا ہے جو لیول ہے شراب کا وہ ریئل میں زیادہ حفاظتی کب ہے ڈرائیو کرنے کے لیے. تو زیادہ حفاظتی تو آپ پئیں ہی نہ تو بہتر ہے. تو یہی ہوگا، کیونکہ یہاں پر نہ تو میکسیمم کا پوچھ رہا ہے، نہ کنڈکٹر ناول کا پوچھ رہا ہے، نہ کسی اور چیز کا پوچھ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ریئل میں جو ہے اس کا لیول ایک اچھی ڈرائیو کے لیے، ایک جو محفوظ ڈرائیونگ کے لیے وہ کتنا ہونا چاہیے. تو وہ بہتر ہے آپ نہ پئیں، 0 ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. اکثر یہ دھیان کریں گے کہ 15 جو نئے ڈرائیوروں کے لیے ہے، یا 10 تو ہے ہی غلط. تو اس میں وہ ریئل پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ نے حفاظتی جو ہے ڈرائیو کرنی ہے تو اس میں کون سا بہتر ہوگا. تو وہ یہی بہتر ہوگا کہ آپ نہ پئیں، 0 گرامز الکول پر لیٹرو. ہاں اگر یہاں پر میکسیمم پوچھتا ہے یا نئے ڈرائیور کا پوچھتا ہے تو وہ پھر اور جواب ہوگا. تو وہ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. La señal prohíbe circular a más de 40 kilómetros، یہ جو سائن ہے وہ 40 کلومیٹر سے زیادہ منع کر رہا ہے. hasta donde está prohíbe، یہ کہاں تک جو ہے 40 کی سپیڈ تک آپ جا سکتے ہیں. تو جب بھی یہ دو سگنل اکٹھے ہیں، پیلیگرو کے نیچے جو سائن آتا ہے سپیڈ کا، تو آپ کو ذہن میں رہے کہ جہاں پر یہ پیلیگرو ختم ہوگی وہاں یہ لمٹ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ پیلیگرو جو ہے جو اس قربہ تک ہے، جب یہ قربہ ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہاں پر یہ سپیڈ لمٹ بھی ختم ہو جائے گی. یہ اس لیے جب یہ دو اکٹھے ہیں تو ان کا مقصد ہے کہ یہ لمٹ اس پیلیگرو کے لیے ہے. اب اس میں پہلا ہے hasta que encuentra un señal، جب تک آپ ایک سائن دیکھیں نا، de fin prohibición adelantar، جب کہ اوورٹیک، یہاں پر اوورٹیک جو ہے ختم ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے ہی غلط، اوورٹیک کا تو یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ویسے بھی یہ سنیال آٹومیٹیکلی یہ سپیڈ ختم ہوگی جہاں پیلیگرو ختم ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ غلط ہوا. دوسرے میں ہے hasta que finalice el tramo de curvas، جب یہ موڑ جو ہیں ختم ہو جائیں گے تو یہ سپیڈ لمٹ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ اس کا درست جواب ہے. آخر میں ہے hasta que finalice la línea longitudinal continua، جہاں پر کنٹینیو لائن ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کنٹینیو لائن کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے سگنل میں، تو یہ اس میں یہی درست جواب ہوگا کہ جب یہ موڑ ختم ہو جائیں گے تب سپیڈ لمٹ بھی ختم ہو جائے گی. esta señal indica، یہ جو سگنل ہے یہ کیا انڈیکا کر رہا ہے؟ پہلا تو یہ پیلیگرو ہے کہ آپ کے پیلیگرو بتا رہا ہے، کیا پیلیگرو بتا رہا ہے کہ آپ کے سڑک کے اندر ایک سڑک جو ہے داخل ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پریورٹی ہے، یہ بڑا ہونے کے ناطے آپ کو پریورٹی ہے، اسے پریورٹی نہیں ہے، اس کو آپ کو راستہ دینا ہوگا. یعنی کہ آپ کو راستہ نہیں یہاں پر دینا، لیکن پیلیگرو اس لیے بتا رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے احتیاط سے گزرنا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹکراؤ کا مسئلہ بن جائے، لیکن یہاں پر آپ کو پریورٹی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس میں پہلا لکھا ہے پیلیگرو por la proximidad، کہ آگے آنے والا خطرہ ہے de una intersección، ایک جو چوک آ رہا ہے، چوراہا آ رہا ہے، con prioridad sobre la vía izquierda، آپ کو بائیں جانب جو سڑک ہے اس سے زیادہ جو ہے پریورٹی ہے. تو یہ اس کا درست جواب ہے. prohíbe girar a la izquierda، یہ کہہ رہا ہے کہ منع ہے دائیں جانب مڑنا، debiendo continuar de frente، کہ آپ کو سامنے جانا ہوگا. تو یہ چیز غلط ہے
کہ یہاں پر کچھ منع نہیں کر رہا، یہ آپ کو یہی پیلیگرو بتا رہا ہے کہ رائٹ ہینڈ سے ایک سڑک داخل ہو گئی ہے لیکن آپ کو یہاں پر پریورٹی ہے۔ آخر میں لکھا ہے la extensias a la izquierda de una vía sin salida، وہ کہہ رہا ہے یہ جو نکل رہا ہے راستہ یہاں پر بائیں جانب، یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو آگے سے بند ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ اس میں پہلا ہی جواب درست ہوگا، peligro por la proximidad de una intersección، کہ یہ آگے ایک آنے والے چوک کا خطرہ بتا رہا ہے، con prioridad کہ آپ کی پریورٹی ہے sobre la vía de la izquierda، جو بائیں جانب راستہ ہے اس سے۔ ان los pasos para peatones، جو زیبرا کراسنگ ہیں، جو جن سے یہ نشان بنے ہوتے ہیں، no reguladas por semáforo، وہاں پر جو ہے وہ اشارے نہیں ہیں، او agente یا پولیس والا نہیں ہے، tiene preferencia los peatones، تو وہاں پر پیدل چلنے والوں کو ترجیح ہوگی، تو جی ہاں وہاں پر پیدل چلنے والوں کو ترجیح ہوگی جہاں پر صرف زیبرا کراسنگ بنے ہوئے ہیں، کوئی اشارہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو اس میں پہلا ہے no aunque la corresía se les pues ceder el paso، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں ترجیح نہیں ہے، ہاں آپ انہیں راستہ دے سکتے ہیں۔ دوسرے میں لکھا ہے سی en cualquier caso، کسی بھی صورتحال میں انہیں ترجیح ہے۔ آخر میں لکھا ہے سی solamente en la vías urbanas، صرف جو ہے شہر کی سڑکوں پر انہیں ترجیح ہے، تو انہیں ہر حال میں ترجیح ہوتی ہے جبکہ وہ سیمافور وہاں پر نہیں لگا ہوا یا کوئی اخینتے نہیں کھڑا ہوا، صرف زیبرا کراسنگ ہے، تو وہاں پر ہمیشہ جو ہے پیاتون کو ترجیح ہوگی۔ سی en cualquier caso، ٹھیک ہے۔ کہ انڈیکا ایستا اخینتے، یہ جو پولیس والا ہے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے، تو یہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک سبز جھنڈا لگا ہوا ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ جو پہلے بند کی گئی تھی سڑک، اب یہ نئے سرے سے کھل دی گئی ہے، اب ٹریفک نارمل یہاں پر چلے گی۔ یہ جب آگے جا رہا ہوگا تو یہ تین قسم کے جھنڈے اکثر لے کے جاتے ہیں، ایک ریڈ ہوتا ہے کہ یہاں پر سڑک فی الحال بند کر دی گئی ہے، اس کے بعد ایک اماریو ہوتا ہے یعنی کہ پیلے کلر کا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے احتیاط سے ڈرائیو کریں، آگے خطرہ ہے، تو جو اگر پیلا اگر سبز لے کے جائے تو اس کا مطلب ہے اب جو ہے راستہ کلیئر ہو چکا ہے، نئے طریقے سے آپ وہاں پر ایزیلی جا سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا انڈیکا کے پارتیر دے سو پاسو، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے آگے جو ہے لا کلسادا queda nuevo abierto al tráfico، اب جو ہے نئے طریقے نئے سرے سے اس ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، تو یہی اس کا درست جواب ہے، جب سبز جیسا کہ گرین سمافور ہوتا ہے اسی طرح۔ انڈیکا el resto de los conductores، یہ دوسرے ڈرائیوروں کو بتا رہا ہے ای usuarios la necesidad de extremar precauciones، کہ وہ احتیاطی تدابیر کر لیں، تو یہ جب پیلا ہوگا تو اس وقت یہ اس کا جواب ہوگا، لہٰذا یہاں پر یہ غلط ہے۔ انڈیکا لا کلسادا یہ سڑک کا بتا رہا ہے porque circula queda temporalmente cerrada al tráfico، یہ ٹیمپریری طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، تو یہ جو جب ریڈ کلر کا جھنڈا لے کے جائے گا تو اس وقت یہ ہوگا، تو لہٰذا یہاں پر یہ غلط ہوتا ہے، یہاں پر سبز کلر کا جھنڈا ہے تو اس میں nuevo abierto al tráfico کے نئے سرے سے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، تو یہ اس کا درست جواب ہوگا۔ con el vehículo en movimiento، گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے، puede el conductor poner en la marcha un navegador GPS، سے کہ ایک ڈرائیور جو ہے وہ لگا سکتا ہے جی پی ایس کو، جب گاڑی چل رہی ہے تو جی پی ایس کو لگا سکتا ہے ایک ڈرائیور جو ہے، تو ڈرائیور جب اسے لگائے گا تو اس کا ٹینشن اور اس کی موومنٹ جو ہے اس پر اثر ہوگا، تو لہٰذا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں لکھا ہے نو یا کہ incompatible con la obligatoria atención al conducción، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں لگا سکتا، اسے ضروری ہے کہ وہ ڈرائیونگ پر دھیان دے، atención a conducción ڈرائیوری پر دھیان دے۔ دوسرے میں لکھا ہے سی mientras que no entorpezca el manejo del vehículo، ہاں وہ لگا سکتا ہے، ہاں اگر وہ گاڑی کو چلانے میں اس کو رکاوٹ نہیں پیش آتی، تو یہ چیز غلط ہے، ظاہر آپ جب لگائیں گے تو اس میں رکاوٹ آئے گی۔ آخر میں لکھا ہے سی یا کہ نو supone ningún peligro، کہ آپ لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی خطرہ پیش نہیں آتا، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ اس میں پہلے ہی درست ہوگا کہ یہ آپ کو ضروری ہے ڈرائیونگ پر دھیان دیں،
یہ گاڑی کو روک کر یا کسی سگور جگہ پر حفاظتی جگہ پر کھڑی کر کے آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ Los cinturones de seguridad جو سیٹ بیلٹ ہیں son eficaces para prevenir lesiones یہ مؤثر ہیں جو ہے زخموں سے بچانے کے لیے، تو جی ہاں یہ مؤثر ہیں۔ اس میں پہلا لکھا ہے سی ہاں، دوسرے میں ہے نو، آخر میں ہے سی pero solo cuando se conduce poca velocidad جب آپ تھوڑی سپیڈ میں چلیں تو تب یہ مؤثر ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے مؤثر ہے، آپ کو لگانا ضروری ہے ہر وقت، تو اس میں سی ہی ہوگا۔